السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب اعلیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا فضل و احسان اور کرم ہے۔ ایمان کی دنیا ہم سب کی سجی ہوئی ہے، خدا اس پر دائمیت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان بالخیر نصیب فرمائے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، دنیا میں تو اس کا کوئی وزن اور ہم پلہ ہے ہی نہیں، اور آخرت میں بھی اسی کی بول بال ہوگی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انبیاء کرام اور رسولان اعظام میں اللہ کی جانب سے آپ کو مقام انفرادیت کے ساتھ ملا ہے، یعنی سارے رسولوں میں، سارے نبیوں میں جس طرح ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، اکرم ہیں، ایسے ہی امت محمدیہ میں عموماً اور تمام صحابہ کرام میں خصوصاً یار غار، اصدق الصادقین، امام المتقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ جو مقام قرآن اور حدیث، جو مقام اللہ اور اس کا رسول جسے عطا فرما دے، اس میں مخلوق اپنی تھنکنگ اور اپنا لاجک، اپنا تھاٹ پیش نہ کرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بہتر جانتا ہے تو وہ اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی انفرادی شان کے ساتھ فضیلتیں وارد ہیں۔ چونکہ جو مہینہ کا آج آخری دن ہے، اسی میں ان کی مناسبت ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں نذران محبت اور حقیقت پیش کرنے کے لیے ہماری رہبری ہوئی کہ صدیق اکبر کی عظمتیں اور فضیلتوں پر کچھ باتیں اس لیے ہو جائیں، ذرا دھیان دیجیے اس جملے پہ، کہ ہم سب بشر ہیں، اور بشر ہونے میں ہم کامن ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ اسی بشر میں سے جسے عظمت عطا کرتا ہے اسے خاص بشر کا ایک عنوان ملتا ہے۔ ایک لفظ عربی میں آتا ہے ارذل، جس کو بولتے ہیں گھٹیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، پارہ نمبر 14 میں، ارذل العمر، گھٹیا عمر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے، امت کو تلقین کی ہے۔ میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں، سنے ہوں گے، اللہم انی اعوذ بک من ان نرد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو ہمیں ارذل عمر میں ڈال، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ سب بھی ہمیشہ یہی دعا کریں، اللہ آپ سب کو کسی کا محتاج نہ بنائے، عزت سے رکھے اور عزت سے اٹھا لے۔ تو ارذل اور اس کی ضد ہے افضل۔ اب پناہ آپ کو کس سے مانگ رہے ہیں؟ ارذل سے۔ تو آئیے افضل البشر کی بارگاہ میں آتے ہیں تاکہ کچھ فضیلتیں آپ کو ہم سب کو بھی مل جائے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق۔ یہ وہ روایت شکن جملہ ہے، تمام باتیں آ کر یہاں پر رک جاتی ہیں کہ فضیلت کا عنوان جو ہے یہ اللہ رسول کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں جملہ انبیاء کرام، جملہ رسولان اعظام کی فضیلتیں نام کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن اجتماعی طور پر ضرور وارد ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کی جماعتوں کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ تو انفرادیت اگر دیکھیں تو موسیٰ کی انفرادیت الگ، عیسیٰ کی گنایا بھی اللہ پاک نے، لیکن نفس نبوت میں سارے انبیاء کرام برابر ہیں نبی ہونے میں۔ اور لیکن اللہ پاک نے جو اعزازات، جو انعامات و اکرامات خاصہ عطا فرمائے، اس کی وجہ سے وہ انفرادی شان رکھتے ہیں۔ یوں ہی آئے امت میں کامن ہے سب۔ اب ان میں آپ دیکھیں تو گفتگو کا اگر عنوان تھوڑی سی 5 منٹ کے لیے طویل کروں تو اس طرح سمجھیں کہ بندے سب ہیں، ان خاص بندے اللہ پاک کے 4 ہیں۔ یہ اللہ پاک صرف اپنے احسان اور اپنے انعام سے ان 4 بندوں کو اپنا خاص بنایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں 63 میں دیکھیں گے، اللہ خود فرماتا، مشہور آیت، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اعزازات ان 4 کو عطا فرمائے۔ ان کے نیچے ہیں سب۔ اب ان کے نیچے سے مراد آپ کو ایک لفظ بتا رہا ہوں، جیسے اچھے بندوں میں سے حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، محقق ہیں، فاضل ہیں، جو بھی یعنی محدث ہیں، شیخ ہیں، جتنے بھی آپ لے لیں، یعنی سلیبس کے اعتبار سے جو لوگ مدرسوں میں یہ سب پڑھے ہیں، محنت کر کے جو حاصل کرتے ہیں فضیلتیں، وہ سب صالحین سے نیچے ہیں۔ اور جو بے محنت کے اللہ کی عطا سے بنتے ہیں، یہ ہے 4 کیٹیگری۔ اب یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ میں 2 منٹ میں سمجھا دوں۔ دیکھیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ بس نبی کو محبت سے اور ایمان سے دیکھ لیے، اللہ نے ان کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ اب امام اعظم بھی ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی محنت نہیں، کوئی کسب نہیں، کوئی مشقتیں نہیں، بس مسکرا دیے نبی کو دیکھ کر کے، اور نبی نے خود ان کی مسکراہٹ پر مہر لگا دی۔ سبحان اللہ، یہ وہ فضیلت ہے جس کا اب سمجھ لیجئے۔ یہ 4 کیٹیگری اگر دیکھیں تو نبیوں کے بعد صحابہ کرام میں ہی نظر آتی ہے، صحابہ کرام میں ہی نظر آتی ہے۔ یہی سے یہ کہنا جا رہا ہوں کہ پھر ان کی نظر جن پر پڑے گی، وہ فضیل بن عیاض ہوگا، اویس قرنی ہوگا، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ سب فضیلتیں آپ سمجھیں۔ آج جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، تمام انسان کو ایک پلڑے پر آپ رکھیں، اچھوں کو، غیر مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مومنین کو ایک پلڑے پر آپ رکھیں، اور سیدنا صدیق اکبر کو ایک پلڑے پر رکھیں۔ اور یہ ہم نے نہیں، یہ اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے۔
اور یہی معنی ہے اس لفظ کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کی جماعتیں اپنی طرف ہیں، نبی کے برابر کوئی بھی امتی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں، وہ نبی کی کیٹیگری ہے، وہاں بات ہوگی نبی ایک کیٹیگری میں بات ہوگی، وہ ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ نہیں، وہ کہ نہیں۔ توازن جو ہوتا ہے ایک کیٹیگری میں دیکھا جاتا، ایکوالٹی یا یکسانیت کی بات کیٹیگری کو دیکھ کر کے ہوتا۔ اب نرسری کا بچہ کہے گا ہم 10th میں بیٹھیں گے تو نہیں ہو سکتا، کہے گا کیوں، ہم بھی تو انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ ارے انسان ہو لیکن کیٹیگری تمہاری الگ ہے۔ تو نبیوں کی جماعتوں میں دیکھا جائے گا تقابل، موسیٰ عیسیٰ کے برابر ہے یا نہیں، عیسیٰ یونس کے برابر ہے یا نہیں، یہ ان نبیوں میں دیکھا جائے۔ تو ایسے ہی جب امتی کی بات آئے گی تو ابوبکر صدیق کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام بشمول تمام صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین مجتہدین، یہاں تک کہ آخری قیامت تک کے مومن کو ایک پلڑے پر آپ رکھ دیں، ابوبکر صدیق کی فضیلت قرآن کہے گا یہی افضل ہیں، اور ان کی افضلیت کا راز اللہ رسول کی عطا ہے، محنت نہیں ہے۔ یہ پلس پوائنٹ ہے۔ یہ بات جب سمجھ جائیں گے تو یہ جو کتابوں سے بتائی جاتی ہے نا بات، اور جو مس یوز کیا جاتا بالاں اڑا اڑا کے، ایسا جاہلانہ انداز میں جو مجلسیں آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھ کر کے صبح صبح بونی نصیب نہ ہو ایسے چہرے، معاذ اللہ، اور بھپتیاں کستے ہیں، جملے کستے ہیں، نہیں، یہ سلیبس سے دور ہے، یہ توحید و رسالت کے سلیبس سے دور ہے۔ قرآن پاک ذرا سنیں، اس خاص وقت میں ابوبکر صدیق کی جو شان ہے آپ ذرا قرآن کے انداز میں دیکھیں۔ ایک لفظ آیا ہے، اچھا ایک اور بات، حضرت ابوبکر صدیق کو ایک وہ بھی فضیلت حاصل ہے، یاد رکھیے گا، ہر صحابی ولی ہیں لیکن ہر ولی صحابی نہیں ہے۔ غوث پاک ولی ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، ویسے قرنی ولی ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، امام اعظم ولی ہیں، ولیوں کے امام ہیں، جو بھی آپ کہیں اپنے زمانے میں، لیکن وہ آخری صحابی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ولایت اللہ کی جو محبوبیت صحابہ کو حاصل ہے وہ غیر صحابہ کو نہیں حاصل، اور صحابہ میں جو فضیلت ابوبکر کو حاصل ہے وہ صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کمپیئر؟ یہ ہے، یہ کمپریزن کرنا۔ آپ جو ہے ام القرآن یونیورسٹی، مکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ لینے، پڑھنے کا عنوان ہی نہیں ہے صحابہ دیدار مصطفیٰ کا عنوان ہے۔ صحابہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے محبت کی آنکھ سے، ایمان کی آنکھ سے دیکھنے والے کا عنوان ہے، صحبت مصطفیٰ اختیار کرنے والے کا عنوان ہے۔ کسی یونیورسٹی میں نہیں، مصطفیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنے والوں کا عنوان ہے، محنتوں سے نہیں صحابہ، کردار و عمل سے بھی نہیں۔ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، کردار و عمل سے بھی، کردار و عمل تو ان کے بعد ان پر قربان ہوتا ہے۔ نبی کو دیکھنے سے پہلے ایمان کی حالت میں تلوار لے کر کے کفر کے دلدل میں پھنسنے والا عمر محض عمر تھا، نبی کی بارگاہ میں آ کر جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا، اب عمر نہیں، حق و باطل کے لیے فاروق بن گیا ہے، فاروق بن گیا ہے، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والا بن گیا ہے، فرق کرنے والا بن گیا ہے۔ فاروق اسی لیے کہتے ہیں ان کو۔ اب حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے بیچ میں کھڑے ہونے والے کا نام عمر ہے۔ جتنی عمریں کٹی کفر کے دلدل میں، پریشانیوں کے دلدل میں، مشکلات کے دلدل میں، کس چیز نے عمر کو فاروق بنایا؟ دیدار مصطفیٰ نے۔ کون سی یونیورسٹی تھی؟ بس لمحہ تھا، آئے تو تھے ارادہ، اب یہاں پر ارادہ، آگے کا جملہ سمجھ جائیے، بول لیا یہ نہیں، ورنہ عمر ابن خطاب سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ ہاں، ہمارے دلوں کو جان رہے ہیں وہ کس ارادے سے آئے تھے اور کیا ارادہ بن گیا۔ مرید کس کے تھے؟ مراد بن گئے امت کے، سبحان اللہ، امت کے مراد اور بیس بن گئے۔ کہنے لگے اگر ہم حق پر ہیں تو یہاں کیوں نماز پڑھیں گے، چلیے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو صحابیت کردار و عمل کا عنوان نہیں، محبت مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کا عنوان ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جو لوگ
ایسا کرے ویسا کرے یہ کرے یہ کرے، یہ کرنے کا عنوان ہی نہیں ہے صحابیت۔ اگر یہ چیز دیکھیں گے تو صحابیت نہیں دیکھیے۔ صحابی یہ امت کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ صحابی ہونا یہ امت کی سب سے بڑی سند ہے، اس سے بڑی امت میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ بیرسٹر سمجھتے ہیں نا، بیرسٹر سب سے بڑا ایک دم دنیاوی اعتبار سے ہے ہی نہیں، وہ LLB سے اوپر بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر غلط کر رہا ہوں تو غلطی چھوڑنے دیجیے، چھوڑیے، میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ دنیاوی طور پر سب سے بڑی ڈگری جو ہے، سب سے بڑی ڈگری ویسے ہی محسوس کیجیے آپ، خدا کی بارگاہ میں امت میں عظمت کی سب سے بڑی ڈگری کا نام صحابیت ہے۔ صحابہ سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ ولی بن سکتے آپ، صحابی نہیں بن سکتے۔ اولیاء اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں قیامت تک کے، صحابیت کا دروازہ کلوز ہو گیا۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عظمتوں کا وہ عنوان ہے نبیوں کے بعد، اور اس عظمت میں، اس کیٹیگری میں سب سے پہلی فہرست میں جو آتے ہیں اس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمہید جب سن لیے تو اب قرآن کی آیتوں سے اس کو سنیے اور خوش ہوئیے۔ الحمدللہ افضل البشر بعد الانبیاء کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو بھی خوبصورت بشریت نصیب فرمائے مولا۔ افضل البشر، انسان میں فضیلت کا کچھ تو ہم لوگوں کو صدقہ مل جائے۔ جانتے ہیں آپ پیاز کی دکان میں عطر نہیں، عطر کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، ایسے ہی فضیلت والے کے یہاں لیجئے آپ، وہ افضل البشر ہیں، تو اب آپ کو افضل البشر کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہی فضیلت ملے گی۔ آپ جائیں گے کسی اور کی بارگاہ میں تو فضیلت آپ کو نہیں۔ فضیلت چاہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء کے پاس آئیے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے قرآن پاک کی آیت کریمہ، 3 4 5 جگہوں کا مطالعہ کیا ہوں، دیکھتا ہوں ٹائم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 دیکھیے، جو مشہور آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حبیب کی تم مدد نہیں کرو گے، آپ کے حساب سے سمجھاؤں، آئی ڈونٹ کیئر، مت کرو، مدد کرتے تو تمہارا بھلا ہوتا۔ اللہ تنصروہ، تم مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اس کا اللہ مدد کرے گا۔ جاؤ، ختم ہو گئے۔ حبیب ہے میرا، تم مدد کرتے تو حبیب کا صدقہ دے دیتا، صدقہ دے دیتا، مدد میرے حبیب کی۔ اوہ ذرا آپ اب سوچیں، کسی چہیتے کو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی نے بچایا ہو، بتاؤ کتنی آپ اس کا شکر ادا کریں گے کہ نہیں؟ ارے رے آپ نے تو میرے جگر کے ٹکڑے کو بچا لیا۔ تو حمایت، نصرت اور مدد انڈائریکٹلی بھی اگر حبیب کی ہوتی ہے تو آپ دنیاوی طور پر اسے سراہنا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نگاہ خدا سے دیکھیے۔ اللہ تنصروہ، حبیب کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، رب اس کی مدد فرمائے گا۔ اور اس کی مثال دے رہا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں کی شرارت سے مصطفیٰ جان رحمت یا حبیب مکہ سے نکالے گئے، نہیں ہمت کس کی تھی؟ جن کے چہرے کو دیکھ کر کے کعبہ جھک جائے، ہاں شجر و حجر سلام کرے، پتھر کلمہ پڑھ لے۔ یہ 5 کلو پتھر سے سر کچلے جانے والے کفار جو ہیں، ان کو نکالیں گے؟ نہیں، کافروں کی شرارت سے نکلے۔ ترجمہ بڑا خوبصورت کیا امام اہل سنت نے، ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے، بڑا عمدہ ترجمہ ہوگا، اذ ہما فی الغار، دونوں جب غار میں تھے۔ یہاں پر چھپنے کا معنی مت کرنا، وہاں امت کے لیے وہ چھپے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، امت کے لیے وہ چھپے ہیں۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں نکلے، اب دونوں کون ہیں؟ دونوں کون ہیں؟ خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہاں یہ مجلسوں کی نگاہ سے مت دیکھیے، خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک مصطفیٰ ہے اور ایک مصطفیٰ کا حبیب ہے، ایک یار ہے۔ اسی لیے تو آگے دیکھیں آپ، اذ یقول لصاحبہ، اس وقت محمد عربی میرا حبیب کہہ رہا تھا یا کہہ رہا ہے اپنے دوست یا اپنے یار سے، لا تحزن، اے میرے یار مت ڈر۔ اللہ
کون کہہ رہا ہے؟ اسی لفظ سے ابو بکر صدیق سے ذرا چپکے سے پوچھو، نبی کو تم نہیں بچا رہے ہو، نبی تمہیں بچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، رب کے رسول کہہ رہے ہیں لا تحزن، اور اس لفظ کو رب نے نقل فرمایا۔ اور قرآن کی آیت دیکھیں آپ، لا تحزن، میرے یار مت ڈر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا وہ ہوا، اب پوری نازل ہوئے، فرشتے نازل ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ پورے صحابہ میں اس لفظ پر غور کریں، آخری تک صحابہ کی بات، ابو طفیل عامر بن واصلہ غالباً آپ دیکھیں، یہ آخری صحابی تک پورے صحابہ میں اس طرح کا سنٹینس پروردگار عالم نے حبیب کے ساتھ کسی بھی صحابی کا استعمال نہیں فرمایا۔ وہ دونوں کمال ہے۔ وہ جو لوگ شرک کی بات کرتے ہیں نا، ذرا اس لفظ پر غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے۔ فیصلہ کرو، اگر صرف ہما کا لفظ تمہیں دیا جائے کیا ترجمہ کرو گے آپ؟ نکال کر دکھاؤ، ہما میں سے کون ہوا ایک ہے اور کون ہوا دوسرا ہے۔ مگر اس تعلق بالرسالت کی اہمیت نے، رسول سے تعلق کی گہرائی نے ہما میں پوشیدگی کو ظاہر کر دیا ہے کہ ابو بکر صدیق اگر میرے حبیب کے بعد کوئی عظمتوں کا عنوان بننا چاہے یا ہے تو میری نگاہ میں ابو بکر صدیق ہے۔ دیکھ ہما میں ہم نے کہا یہ دونوں، سبحان اللہ، یہ دونوں، یہ نہیں کہا میرا حبیب ابو بکر سے کہہ رہا ہے، نہیں، جب وہ دونوں غار میں ہیں۔ کیا بات ہے، تعلق کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک جیسے آپ ہم دونوں ساتھ چل رہے ہوں تو اب کیا ہوگا، میں اور تو، یہ ہوگا نا عنوان، لیکن اگر آپ دوستی کی انتہا ہو تو ہم دونوں کا لفظ ہے، ہم دونوں کا لفظ، میں کا لفظ نہیں۔ آپ بھی بولتے ہیں نا، جب میں ختم ہو جاتا ہے تو ہم بن جاتے ہیں۔ ارے میاں بیوی سے تو خاص طور سے بولتے ہیں نا، میں نہ کو بولا، ہم دونوں، صحیح ہے کہ نہیں؟ محبت کی گہرائی یہ ہے۔ تو قرآن نے ابو بکر صدیق کی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی انفرادیت و گہرائی کو لفظ ہما میں پیش کیا ہے، وہ دونوں، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے ابو بکر صدیق کی صحابیت بھی ثابت ہوئی اور مصطفیٰ سے گہرائیت، تعلق بالرسالت کی انفرادیت بھی ظاہر ہوئی۔ نبی سے جو گہرائی محبت ہے اس کا بھی اظہار رب نے اعتراف ان کے اللہ کی شان کے مطابق تائید کے اعتبار سے ارشاد فرمائے۔ پارہ نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، یہ دیکھیں، ابو بکر صدیق کی صحابیت، کسی بھی صحابی کی قرآن سے صحابیت ثابت نہیں ہے، صرف ابو بکر صدیق کی صحابیت، صرف ابو بکر صدیق کی اس آیت۔ اسی لیے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت پر کوئی اگر تحقیق کرے تو تحقیق کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر چو چرا، تحقیق کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ تو ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور نص قرآنی پر تحقیق نہیں، تصدیق کی جاتی ہے، اس کی تائید۔ تو ابو بکر صدیق کی صحابیت کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے، توحید کی تصدیق ہے۔ اب ذرا دوسری آیت میں آئیے آپ، سورہ زمر آیت نمبر 33 میں، پارہ نمبر 24 کی سیکنڈ آیت کریمہ میں، فرسٹ آیت کریمہ کے بعد سیکنڈ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ حبیب جب صدق لے کر آیا، قرآن، وہ حبیب جب صدق یعنی قرآن لے کر کے آیا، وصدق بہ، اور ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کی ہے، وصدق بہ، ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کی ہے۔ رب فرماتا اولئک ھم المتقون، متقیوں کے یہی امام ہیں۔ ابھی آپ پڑھے تھے امام المتقین کا جملہ جو میں نے کہا، یہ دوسری آیت کریمہ آپ دیکھیں، یہ ابو بکر صدیق، اسی لیے عنوان یہی، جب فری صاحب نے کہا تو میں نے یہی کہا کہ ابو بکر صدیق اور قرآن۔ ذرا آپ دیکھیں یہ دوسری آیت کریمہ، اب تیسری آیت کریمہ آپ دیکھیں، کمال ہے، یہ تو امت پر اتنا بڑا احسان ہے نا۔ اور دیکھیے گا، ایک کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، بتا چکا ہوں میں ساری باتیں۔ آپ محبت کرو گے نا تو سوچو، جب ماں سے محبت کرو گے تو جنت مل جائیں گی، اور صحابہ سے محبت کرے تو کتنی بڑی کیٹیگری اپارٹمنٹ کیسا ملے گا آپ کو۔
اس لیے ذرا سوچ کر کے کچھ تو بھی کرو. ہاں نالج پیچھے رکھو, تصدیق آگے رکھو, محبت کو آگے رکھو. یار شریعت بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ, شریعت بدل دیتا ہے. سوچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک سے نکلی ہوئی چیز کو جب صحابہ نے استعمال فرمایا, شریعت بن گئی کہ نہیں؟ دیکھا آپ نے, جبکہ اس سے پہلے شریعت الگ تھی, کوئی نہیں یوز کر سکتا, لیکن صحابہ نے یوز کیا کیا؟ برکت کی شریعت مل گئی, تبرکات کی شریعت مل گئی, بال مبارک لیے تبرکات و زیارت کی شریعت مل گئی. تو محبت کو آگے رکھو, کتاب بعد میں بنتی ہے, ادا مصطفیٰ کی پہلے ہوتی ہے. یہ بات دھیان میں رکھے. تیسری دلیل آپ دیکھیں قرآن پاک سے, بڑی یہ امت پر احسان کی بات. جب سورہ احزاب آیت نمبر 56 جو مشہور آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ میں کیا ہے آپ سنے ہیں, میں اشارہ کر رہا ہوں. میں اس آیت کریمہ میں خالص مصطفیٰ پر انعام الہی ہے. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام. تو بتائیے, اللہ بھی نبی پر, فرشتے بھی نبی پر, اور ایمان والوں کو بھی, سارے ایمان والوں کو کہا نبی پر, تو پھر تو خاص نبی ہی عظمتوں کا عنوان بنے یہاں پہ. تو صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیے, سبحان اللہ, دیکھیے گا افضل البشر, اور تمام صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں. چنانچہ دیکھیں آپ, بخاری میں بھی یہ جملہ ہے, کان اعلمنا, وہ اس طرف نہیں جا رہا, میں ابھی قرآن کا عنوان صرف دے رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام عرض کیے, ابو بکر تم تو مصطفیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو, کلوز ہو وغیرہ. کیا بات ہے یار, ذرا دھیان دیجیے گا, وہ ان کے حساب سے. یار ایسا ہے کہ اس آیت کریمہ میں تو ہمارے کو بھی نبی ہی پر بھیجنے کہا, اللہ بھی نبی ہی پر, یعنی یہاں پر تو صرف نبی پر ہی اللہ نے کرم کیا ہے. اور اللہ کی سنت یہ ہے, ذرا دھیان دیجیے گا, اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کچھ نوازتا تو حبیب کے صدقے میں ہم سب کو بھی نوازتا ہے. مگر یہاں پر تو صرف حبیب کو نوازا گیا ہے, ہم امتیوں کو, ہم لوگوں کی بات ہی نہیں کی گئی ہے. یہ گفتگو ہی ہو رہی تھی, دھیان دیجیے, یہ گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 نازل فرماتا ہے, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے لوگوں سنو, ابو بکر صدیق کی تائید میں اب یہ آیت کریمہ سنو. ابو بکر صدیق نے جب نبی سے کہا, یا رسول اللہ ہم نیاز مندوں کو کچھ نہیں ملا, اس آیت میں تو خاص آپ کو نوازا گیا ہے. یہ بات ہی ہو رہی تھی محبوب و محب میں, جبرائیل آ کر کے عرض کیا, ابو بکر دیکھ, اللہ نے تیری تائید میں یہ آیت اتار دی ہے, تیری تائید میں یہ آیت اتار دی ہے, تیری خواہش میں یہ آیت اتار دی ہے کہ وہ اللہ تجھ پر بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تجھ پر بھی درود بھیجتے ہیں. ارے باپ رے باپ. لیکن ایک بات کہہ دوں, نبی پر جو درود بھیجا جاتا ہے نبی کی عظمتوں کے اعلان کے لیے, اور آپ پر جو بھیجا جاتا ہے ایمان والو لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنے کے لیے, تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنے کے لیے. یہاں کامن کا بھی عقیدہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے تائید صدیق اکبر. اب جو آخری 5 آیت کریمہ, آخری ذرا دھیان, پہلے تو وہ سورہ والضحیٰ سے پہلے کون سا سورہ ہے؟ سورہ واللیل اذا یغشی, ہے نا, سورہ واللیل اذا یغشی. اس کی جتنی بھی پوری آیت, تقریباً 21 آیت ہے اس میں, تقریباً کیوں کہیں 21 آیت ہے مکمل. اس کی 5 آیت کریمہ 17 سے لے کر کے 21 تک, 17, 18, 19, 20, 21 برابر 5 آیت کریمہ. ذرا پنجتن پاک کے صدقے میں سنیے آپ یہ بات. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پہلے پوری سورہ ہی حضرت ابو بکر صدیق اور ناخلف امیہ بن خلف بدبخت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ پوری سورہ ہے. ایک کو اشقا کہا گیا ہے اور ایک کو اتقا کہا گیا ہے. اشقا بولتے ہیں جو سب میں سب سے بڑا بدبخت ہو, اور اتقا بولتے ہیں جو سب میں سب سے بڑا متقی ہو.
اتقا کہا گیا ہے صدیق اکبر کو اور اشقا کہا گیا ہے امیہ بن خلف کو۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال، اب جانتے ہیں حضرت بلال ان کی ملکیت میں تھے، غلام تھے، طرح طرح کی ایذا تکلیف مشقتیں، یہاں تک کہ ایک جملہ یہ بھی سنے ہیں آپ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا، تپتی ہوئی ریت پر سلا دیا، اوپر سے آگ کے پتھر اس کے سینے پر رکھ دیے، مگر ایسے عالم میں بھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے کلمہ۔ آج ہمارے بچے منحرف ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، صرف دنیاوی خواہش کی بنیاد پر۔ ابھی تو تمہارے سینوں پر پتھر بھی نہیں رکھے گئے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر تمہیں رکھا نہیں گیا ہے۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ہماری دعا قبول ہو، ہم سب کی دعا قبول ہو۔ لیکن دیکھ، جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اس عالم میں بھی اشکوار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، جتنا بھی وہ پیسہ لے گا میں امیہ بن خلف کو جا کر کہتا ہوں کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ جب کہا اے بدبخت، اے ظالم، اے تشدد کرنے والے، بد نصیب انسان، کلمہ پڑھنے والے خدا پرست کو اس طرح تکلیف دے رہا ہے، وہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے جیسے آج کے بدماش لوگ کہتے ہیں، بکتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانان ہند کی خواجہ ہند کے صدقے میں مدد فرمائے۔ ذرا سمجھیں تو اس نے کہا کہ اگر اتنی ہی تمہیں محبت ہے تو خرید لو، یہ جملہ کہنا تھا۔ کہا بول اس کی قیمت، اتنی قیمت بولا کہ یہ تو سوچے کہ نہیں خرید پائیں گے۔ کہا جا، سب کچھ دیا میں نے، جتنا بھی ہے مال سب جا کر کے دے دیا، حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا ہے۔ اور جانتے ہیں خریدار میں مصطفیٰ بھی شریک ہے۔ میں بس اتنا کہنے جا رہا ہوں کہ جب خریدا تو اتنا شہرہ ہو گیا، اپنوں میں تو خیر ماشاءاللہ ہوا ہی، مطلب استقبال کے اعتبار سے واہ ابو بکر مبارک ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن کافروں میں بدبختوں نے یہ اعلان کر دیا ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق پر بلال کا احسان ہو، تب تو جا کر کے اس کو خرید لیا۔ قسم خدا کی ابو بکر صدیق کی تصدیق میں جو آیت کریمہ رب نے اتارا ہے، ایک ایک لفظ پر دیکھیں آپ، رب فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ سن، ابو بکر صدیق نے جو یہ آزاد کیا ہے خرید کر کے، یہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس پر اس احسان ہے بلال کا، یہ وہ ہیں، یہ وہ متقی پرہیزگار ہیں جو اپنے مال کو دیتا ہے صاف ہونے کے لیے، یتزکا۔ اور سنو، ما لأحد من نعمت تجزا، کسی کا احسان نہیں ہے ان پر کہ بدلہ دیا جائے، کسی کا احسان نہیں ہے میرے صدیق پر، میرے حبیب کے یار پر، کسی کا احسان نہیں ہے۔ تائید ربانی دیکھیں آپ ابو بکر صدیق کی، ما لأحد من نعمت تجزا، کسی کا احسان نہیں ہے، کسی کا بھی احسان نہیں کہ بدلہ دے۔ سن، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور اب سنیے وہ جملہ، پہلے سورہ نشر میں، سورہ علم نشرہ میں جائیے اور وہ جملہ سنیے، اور نبی کے بعد کا جو مقام ابو بکر صدیق کو ہے، اس قرآن کی آیت سے آپ لیجئے، نبی کے شان میں اللہ نے اتارا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتارا کہ نہیں؟ اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے آپ بھی دیکھیں، سورہ والضحیٰ سے پہلے کی سورہ کی آخری آیت کریمہ میں ابو بکر کے بارے میں رب فرماتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہاں ہے فَتَرْضَىٰ اور یہاں پہ ہے یرضا، وہاں واحد مذکر کا صیغہ ہے، یہاں فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہاں حاضر کا صیغہ ہے۔ ذرا جملے، حبیب آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا، یہاں پر جو اس نے دیا ہے ابو بکر صدیق نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے نا، اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہاں اللہ راضی کر رہا ہے۔ حبیب اور صدیق کا فرق بھی معلوم ہو گیا، وہاں فترضا، یہاں یرضا، تو راضی ہو جا میرا حبیب، اور تو راضی ہو گیا تو ان قریب ابو بکر سے مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ ہے تائید ربانی۔ قرآن کی آیت کریمہ تو سورہ تو بہت ہے، مگر ابو بکر صدیق کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی بھی گردش کر رہی ہوں گی آپ کی نگاہوں میں، یا کبھی بھی آپ نگیٹو نہ بنیں، پیار کریں، محبت کریں۔ آپ اتنا دور کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے آپ یوسفین کے قدم میں تو پہنچ جاؤ،
پہلے شرف الدین بابا کے مٹی تو ماتھے پہ لگا لو، کہاں جا رہے ہو؟ عام امت کے عام ولیوں تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے، صحابہ پر ڈسکس کر رہے ہو؟ صحابہ ڈسکس کا عنوان نہیں، ماننے کا عنوان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں بہار رعنائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے